بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت رسالت تے ایمان دا تقاضا ہے کہ آپ کی حدیث اور سنت نو وہی حیثیت دی جائے جو حیثیت قرآن تھی. جب تک نبی علیہ السلام آپ کی حدیث سنت دی معرفت حیثیت مقام علم وچ نہیں ہوئے، گویا ایسا شخص نبی علیہ السلام دی معرفت تو آپ دی پہچان تو ہی مارو. معاشرے
قرآن پاک کی عظمت شان مقام بہت زیادہ بیان، کیونکہ قرآن پاک دے خلاف اہل اسلام چو اہل ایمان چو کلمہ گو لوگاں چو کوئی اس دے خلاف آواز نہیں سی۔ اس دی اہمیت، اس دی دا محفوظ رہنا، عظمت شان ہر آدمی نے، ہر کلمہ گو شخص نے تسلیم کر لی۔ لیکن حدیث رسول جو آپ دی نبوت اور رسالت دے لوگ انکاری سن، انہاں تے انکار کرنا ہی سی۔ لیکن کلمہ گو اور اسلام دے دعوے دار، دین دے دعوے دار، علم دے دعوے دار بہت سارے سکالرز ماضی اندر حال اندر گزرے جنہاں نے احادیث دی اہمیت، شان، حیثیت نو گران دی کوشش۔ جس دے بہت سارے نقصانات ہوئے۔ ان نقصانات جو عوام الناس ایک نقص یہ پیدا ہویا کہ وہ جو حیثیت سی، جو مقام سی، جو حدیث رسول دی حیثیت سی، ماننے والے اور تسلیم کرنے والے لوگ بھی وہ درجہ، وہ شان نہ سمجھ پائے جو حدیث دا اصل مقام ہے سی۔ انہاں دی ذہن یہ بات بھی آ گئی کہ قرآن قرآن ہے، حدیث رسول دا وہ درجہ و مقام و شان تے نہیں ہو سکتا جو قرآن۔ تو اس چیز نے آسانی پیدا کر دیتی انہاں لوگاں لئی جو انکار کرتے سن احادیث۔ قرآن پاک دے خلاف تے کوئی آدمی بات سننے لی تیار ہی نہیں، اتنا ایمان اور یقین پختہ ہے۔ حتیٰ کہ عوام الناس اس قدر پختہ ہے کہ اس دیاں عرب و عجم وچ بہت ساریاں مثالاں موجود کہ اگر کسی قاری نے، ماہر قرآن نے اس قرات تو جیڑی قرات ساڑھے ہاں قرآن پاک دی ہے، اس تو ہٹ کے کسی دوسری قرات قرآن دی تلاوت کی تیئے تو عوام الناس عرب عجم ان پڑھ لوگاں نے بھی اس دوسری قرات تا بھی انکار کرتا ہے کہ یہ بات ساڑھی سمجھ تو بال، وہی قرات پڑھو جڑی ساڑھے ہاں موجود۔ یعنی قرآن پاک دے حوالے اسی اس قدر حساس کہ ماہر قرآن دوسری قرات تلاوت کرتا ہے تو سان وہ بھی عجیب محسوس ہو۔ بلکہ کئی واقعات ایسے عرب عجم موجود نے کہ لوگاں نماز توڑ دی کہ قاری نے قرآن صحیح نہیں پڑھا،
حالانکہ اس نے صحیح پڑھیا ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا شخص ان پڑھ مہارت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے حوالہ سی اس قدر احساس، لیکن حدیث رسول اس کے خلاف کوئی کتاب لکھے، اس کا کوئی انکار کرے، اس کی کوئی تصدیق کرے، اس کا کوئی مذاق اڑائے تو ساڑے ماتھے تے او تیوری او غصہ نہیں چڑھتا جڑا غصہ ساڑے دل وچ قرآن واسطے۔ تو جس طرح مومن مسلمان شخص قرآن پاک لی غیور اور غیرت مند ہے، اسی طرح حدیث رسول لی غیرت جب تک نہیں جاگے گی اس وقت تک اہل ایمان حدیث پاک نے اس درجے اور شانو نہیں سمجھن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زندگی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر احادیث رسول دا کسی شخص نے مذاق اڑائے یا احادیث رسول دا کسی شخص نے کھلم انکار کیتا ہے یا احادیث رسول پیش کیتی گئی اور جواب شخص نے جان بوجھ کے عمل نہیں کیتا، تو اصحاب کرام دی غیرت اور محبت اور عقیدت حدیث نال کہ اس شخص نال زندگی بھر کلام نہیں کر رہے۔ تو قرآن پاک ایک تے ہے کہ حدیث رسول دی حیثیت نو سمجھا جائے حدیث دی روشنی۔ افسوس یہ ہے کہ ایسا قرآن پاک نو بھی نہیں سمجھا حدیث رسول نہیں، کہ قرآن حدیث دا کی مقام بیان کرتا ہے، قرآن حدیث دی کی اہمیت ہے۔ جس آیت رسول اللہ دی اتباع، رسول اللہ دی اطاعت، آپ دی نافرمانی دی گرفت پکڑ سزا جہنم دی خبر موجود ہے، بھلا اس تو مراد اگر حدیث رسول نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز؟ سارا قرآن پڑھی، کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کے اندر بات ہوئے کہ اللہ دی ہی بات مانو اور رسول اللہ دا ساتھ ذکر نہ ہو۔ اگر اللہ دے رسول دی بات تو مراد، اطاعت تو مراد صرف قرآن ہے، حدیث ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ دی اطاعت واسطے قرآن پاک اللہ دی اطاعت دا حکم ہی کافی سی، ساتھ ساتھ رسول اللہ دی اطاعت اور اتباع نو کیوں جوڑیا گیا؟ قرآن پاک دی بیسوں آیات ایسیات ایمان دی حلاوت اور تازگی اور ایمان دے اضافے لئی ان آیات کے ذرا غور کیجئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نبی علیہ السلام کی حدیث سنت طریقے اتباع دا کس طرح ارشاد فرمایا؟ جڑی آیت خطبہ مسنت پڑھی اس کے ذرا غور کیجئے۔ قرآن پاک ان الفاظ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایماندارو، اور انداز تخاطب قرآن پاک دا بڑا پیار،
کہ مخاطب میں اور تسی اہل ایمان، یہ تقاضا اہل ایمان تو ہے، اہل اسلام تو ہے، اہل دین تو ہے کہ اے ایماندارو، اگر تسی واقعی اپنے ایمان پختہ ہو، مضبوط ہو، تو پھر آگے حکم سنی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنا قدم آگے نہ بڑھاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے آگے بڑھن کیا ہے؟ کسی شخص نے دنیا اللہ نو دیکھے نہیں، آگے بڑھنا اور پیچھے رہنا اس کا کیا معنی ہے؟ سوائے اس دے اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ دے حکم نو چھوڑ کے نافرمانی نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ اور بین یدی اللہ سے مراد اگر اے ہے تو ورسول ہی تو مراد کی ہوئے؟ اگر اس تو مراد صرف قرآن ہے تو اتنا ہی کافی سی، لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ اللہ کے حکم سے آگے نہ بڑھو، قرآن سے آگے نہ بڑھو۔ ورسول ہی تے ذکر کیوں لایا گیا اگر حدیث رسول دی حیثیت مقام قرآن دے برابر نہیں سی؟ حدیث رسول دے بارے اپنی دل تے دماغ، سینہ، سوچ، فکر کھولیے اور اس نو سمجھیے کہ حدیث قرآن جیسی اللہ دی وہی دین ہے، شریعت ہے، حجت ہے، انکار کفر ہے۔ جس طرح اللہ دی اطاعت مستقل ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی اطاعت مستقل بذات۔ اس قدر تنبیہ ہے کہ اکثر مقامات دے جتے اطاعت اللہ دا حکم ہے، ساتھ صرف لفظ رسول نو جوڑیا ہی نہیں، اللہ نے صرف دوسرا ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام علیہ مستقل اطاعت دا لفظ لے آگے دسے کہ جس طرح اللہ دی اطاعت ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ دی اطاعت۔ اسا صرف نبی علیہ السلام حسن، جمال، ولادت دی حیثیت نہ جانے پہچانے اور بیان ہوئے، آپ دی حمد، آپ دی تعریف، آپ دی شان، آپ دی نعت تعریف کرو، شان بیان کرو، حسن بیان کرو، جمال بیان کرو، معجزات، کمالات بیان کرو۔ جے معاشرہ سمجھ لے محبوب دی حدیث دی حیثیت اور مقام نو، ساریاں برائیاں ختم ہو جائیں۔ جب مومن کو پتہ چل جائے کہ میں آگے قدم چک ہی نہیں سکتا، شادی تو پہلے، غمی تو پہلے، نماز تو پہلے، روزے تو پہلے، حج تو پہلے، عمرے تو پہلے، عبادت تو پہلے، معاملات تو پہلے، بندہ دیکھے کہ مصطفیٰ دا قدم کہاں تک۔ اسا چند مسائل تک رسول اللہ دی اطاعت نو محدود کیتا ہے۔ نماز جیسی بڑے سنجیدہ حضور دی اطاعت، حدیث رسول ہے نا کہ پیر نہ پیر جوڑو، تو کتنا سی جوڑن دا اہتمام کرن۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا نال لگن والا شخص نماز توڑ کے مسجد چھوڑ جائے، لیکن پیر اسا ضرور ملن، وہ نہ ملانا چاہے اسا پھر بھی ملن، وہ نہ جوڑنا چاہے اسا پھر بھی جوڑ، وہ پیر پرے کرے گا اسا پھر نال جوڑا، کیونکہ حدیث جو ہے اس ویلے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بندہ واقعی اہل سنت اہل حدیث ہے کہ حدیث تے مر مٹ رہے تو جدو دی خوشی تے غمی تے صورت سیرت ویکھیے انج لگتا ہے بھائی دے اسلام نیڑوں بھی نہیں لگ۔ یہ دو رنگی کیسی ہے کہ نماز دے معاملے اطاعت لئی اتنے سنجیدہ کہ الگ مساجد کھڑے
ہو جان، مدارس کھڑے ہو جان، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنا پہ، لیکن رسول اللہ کی حدیث دے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ شادی اندر سارا کفر، سارے معاملات اسلام دے خلاف نے۔ نماز اینی اطاعت دا جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور محبوب کی حدیث سے انج لگتا ہے کہ بندہ زندگی قربان ہو جائے۔ اور کئی نماز سے مسائل پڑھ لو، دیکھ لو، یہ حج یا عمرے دا ارادہ ہو جائے، درخواست قبول ہو جائے، درخواست نکل آئے، عمرے دی تیاری ہو جائے، بندہ کتاباں پڑھ رہے ہوندے، علماء کو پوچھ رہے ہوندے، میں طریقہ دسو انج جی میں بالکل سنت عین مطابق پتہ لگتا ہے با عمرہ کرنے بڑا سنجیدہ ہے کہ سنت دی مخالفت نہ ہو جائے۔ کہ شادی دے جا کے دیکھ لو، اسے بندے دے گھر دی نکاح تے شادی رسومات دیکھ لو، تے پھر پوچھو با عمرے واسطے تے کتاب چکی پھرتے سو حدیث دی اطاعت۔ ایتھے ماحول نہیں منتا، بیٹے نہیں منتے، بیٹیاں نہیں منتیاں، قوم نہیں منتی، برادری نہیں منتی۔ ہن لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، یعنی جہاں کوئی نہ رکاوٹ بنے وہاں تو اطاعت ہے، جہاں کوئی اور ناراض ہوئے وہاں اطاعت رسول نہیں ہے۔ کیا معنی ہے اس آیت دا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، کہ اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جس طرح قرآن سے آگے بڑھنا حرام ہے، اسی طرح حدیث سے آگے بڑھنا بھی حرام۔ جس طرح بین یدی اللہ سے مراد قرآن ہے، ورسول ہی سے مراد میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث۔ قرآن پاک دی دوسری آیت مبارک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایماندارو، اللہ دی اطاعت کرو اور محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مستقل اطاعت کرو۔ الفاظ ذرا غور کیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جڑا لفظ اللہ دی اطاعت لئیے وہی لفظ محمد رسول اللہ دی اطاعت لئیے۔ یہی سمجھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جڑا لفظ قرآن نو منن دے بارے اطاعت دے بارے وہی لفظ محمد مصطفیٰ دی حدیث دی اطاعت دے بارے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن کی اطاعت کرو، حدیث کی اطاعت کرو، رب کی اطاعت کرو، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ آگے ان تیسری اطاعت دا حکم ہے، الگ لفظ اطیعو نہیں آئے، کی فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور جڑے تواڈے اندر صاحب امر صاحب حکم، جڑا تواڈے اندر حکمران امیر فقہاء علماء انہاں دی اطاعت کرو۔ لیکن نال ہی فرما فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تواڈا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے اپنے اولی الامر نال، اپنے امام نال، اپنے بزرگ نال، اپنے مفتی نال، اپنی وڈیری شخصیت نال، صاحب امر صاحب حکمران نال اگر تنازع ہو جائے، اگر تواڈا اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تواڈا تنازع ہو جائے جس کا امکان موجود ہے، ایسا ہونا ممکن ہے، یہ لفظ ان کا تقاضا ہے کہ امکان ہے تمہارا جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے اولی الامر سے، تو اس دی اطاعت مستقل بذات نہیں ہے۔
صرف مستقل غیر مشروط اطاعت رب دی ہے، اور اطاعت کس دی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر توڑا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، مرنے پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، میرے پاس آنے اور جناب عدل پر تمہارا یقین ہے، میرے فیصلے پر یقین ہے، میزان پر تمہارا ایمان ہے، جنت کو مانتے ہو، ایمان لاتے ہو، تو پھر سن لو، جب بھی تنازع ہو جائے تو کسی کی بات نہ ماننا، بات ماننا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ قرآن ہے اور حدیث۔ قرآن پاک دی تیسری آیت غور کیجئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایماندارو، اپنی آواز بلند نہ کرو، میرے محمد مصطفیٰ دی آواز تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قرآن پاک دا ادب سنو، فرما وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جدو قرآن پڑھیا جائے غور نہ سنو، چپ کرو، شور نہ کرو، جدو قرآن پڑھیا جائے چپ کرو اور سنو تاکہ تھوڑے در رحمت ہوئے۔ اور جدو محبوب بیان کرے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جدو میرا محبوب گفتگو کرے، کلام کرے، بات کرے، حدیث پڑھے، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اپنی آواز نو تو سام بلند نہیں کرنا، جویں قرآن دا ادب ہے ایویں میرے محمد حدیث دا ادب ہے۔ رسولہ سامنے موجود ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر دی آواز تو آواز بلند کرے۔ اور لکھے محدثین کرام نے اس آیت کے تحت کہ آپ دی وفات تو بعد بھی آپ کی حدیث دا اسی طرح احترام رہے گا، جہاں محمد کی حدیث پڑھی جائے گی مسلمان کے لیے لازم ہے چپ کر کے ادب احترام سے، خاموشی سے مصطفیٰ کی حدیث کو سنیں، اطاعت کرے، مانے، تسلیم کرے، وگنا اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے۔ اتنی باریک انداز سے کہ تمہارا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اگر محمد مصطفیٰ کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، اس پر تمہارا قول، تمہارا عمل، تمہارا فتویٰ، تمہاری سوچ بلند ہو۔ رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے، ان تحبط اعمالکم، اعمال برباد ہو جائے۔ قرآن پاک دی چوتھی آیت مبارکہ فرما وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے ایماندارو، جڑی چیز تم رسول اللہ دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز تم میرا رسول تمہیں روکے، منع کرے، رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ دے رسول، اس سے حدیث مراد نہیں ہے تو بتلاؤ اور کیا چیز ہوگی؟ قانون ہے، ضابطہ ہے، جو رسول دے۔ مال فے، مال غنیمت کی تقسیم جاری ہے، فرمایا خبردار فیصلوں پر، حصوں پر کوئی شک شبہ نہ کرنا، جو کچھ محمد مصطفیٰ دیتا رہے وہ لیتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حصے رب بناتا ہے، میرا محمد تقسیم کرتا ہے، دینے والا تو رب ہے۔ پیغمبر اللہ دے حکم نہ تقسیم کر رہا ہے، پیغمبر کی کسی بات پہ اعتراض نہ کرو۔ بعض لوگوں نے بات کہی کہ نبی علیہ السلام فلانو حصہ زیادہ دے دیں، فلانو تھوڑا، فلانو نواز دے پہن، فلانو کچھ نہیں دے۔ مہاجرین ہجرت کر کے آئے اور
اساں بھی مال دیتا اور پھر اج مال غنیمت مال فیع ہے پھر حضور انہوں نہیں دے رہے بلکہ مال ونڈتے ونڈتے حضور تقسیم کر رہے سن ایک شخص آیا ذوالخویسرہ تمیمی سی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے اور انصاف کیجئے آپ نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کو نہیں ڈراں گا میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو رب کی زمین تے کون انصاف کرے گا دینے والا رب ہے میں محمد تقسیم کرتا ہوں میں حصے نہیں بناتا حصے کون بناتا ہے اللہ رب کہندا ہے انہاں دے دو میں انہاں دے دے ما آتاکم الرسول فخذوہ صحابہ سن لو جو کچھ رسول دے دے لے لو اعتراض کا ابہام کا شک کا شبہ کا کوئی یہاں ابہام ہی نہیں ہے میرا محمد مصطفیٰ خیانت کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ نبی ہوندہ ہی ہوئے جو خائن نہ ہو نبوت کے لیے خیانت لائق ہی نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ نبی سے ہوتی نہیں ہے نبی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے پیغمبر ایسا کرتا ہی نہیں دو صحابہ کرام دے درمیان اختلاف سی اور دوہاں دے درمیان اختلاف پانی دی واری اندر سی تے دوئے اپنے جھگڑا لے کے رسول اللہ دے پاس حاضر ہوئے کہیں اور نہیں گئے کسی اور عدالت میں کسی اور شخص کے پاس سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوہاں دی بات نو سنن تو بعد آپ نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ حق کے فیصلہ کیتا ہے تے انصاری صحابی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ توڑا فیصلہ اس واسطے زبیر دے حق کی چھوئے ہے کہ وہ توڑا رشتہ دار ہے اس فیصلے دا ذکر قرآن ہی تے نہیں اس واقعے دا ذکر قرآن ہی نہیں اس دا جھگڑے دا ذکر حدیث ہے اور بخاری ہے جھگڑے تو بعد فیصلہ لے کے رسول اللہ کے پاس آنا ذکر صحیح البخاری ہے پھر آپ دا فیصلہ کرنا او دا ذکر صحیح البخاری ہے اگو انصاری صحابی دا بولنا فیصلے پہ مطمئن نہ ہونا ذکر صحیح البخاری ہے اور پھر رسول اللہ کا فیصلے میں سختی کرنا یہ صحیح البخاری میں ہے اور پھر جب صحابی رسول کا دل حدیث سن کے خوش نہیں ہوا تو اللہ نے اس کے ایمان کی نفی کرتے ہوئے یہ ذکر قرآن نازل فرمایا جو حدیث کو نہیں مانتا حدیث کو سن کے خوش نہیں ہوتا اللہ نے پھر تنبیہ حدیث نہیں اللہ نے تنبیہ قرآن نازل فرمائی واقعات حدیث دا سی جھگڑا تے حدیث دے ایک فیصلے سی کیوں تنبیہ ہوئی قرآن میں حدیث کے اندر ہی رسول اللہ حدیث کے اندر ہی اس کا وضاحت فرما دیں قرآن کیوں نازل ہوا جس نے حدیث سن کے خوش نہیں ہوا اس دے دل دی کیفیت دل نو کھولن لئی حدیث دے بارے دل دی صفائی لئی اللہ نے پھر قرآن نازل کر کے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اسی موقع تے اسی وقت یہ آیت جبریل لے آئے فیصلہ تے حدیث دا سی بات نہیں منی قرآن دی نہیں کس دی حدیث دی تنبیہ قرآن فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اے محبوب من قسم ہے تیرے رب دی او مومن ہی نہیں جڑا جھگڑے اندر اختلاف اندر اپنے کسے مسئلے اندر جھگڑے اندر فیصلہ تہاڈے کولوں نہیں کرواندا ثالث تہانوں تسلیم نہیں کرنا حاکم تہانوں تسلیم نہیں کردا او مومن نہیں محبوبہ من قسم ہے تواڈے رب دی او مومن ہی نہیں ہو سکدا پھر نال فرمایا محبوب جی اگر تواڈا فیصلہ من لوے تواڈی حدیث قبول کر لوے پھر بھی مومن نہیں مومن کدو ہوئے گا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما محبوب جی اسی ہوندے دل دی کیفیت ویکھاں گے تواڈی حدیث منن تو بعد تواڈا فرمان آ جان تو بعد اسو دے دل دی کیفیت ویکھاں گے جے او دے دل وچ تنگی ہوئی جے او دے دل وچ مروڑ ہویا جے او دے دل وچ کج روی ہوئی جے او دے دل اندر ٹیڑھا پن ہویا جے او دے دل وچ ناراضگی ہوئی جے او دا دل تواڈی حدیث سن کے خوش نہ ہویا پھر بھی مومن نہیں مومن تاں ہوئے گا کہ او دا دل تواڈی حدیث سن کے تے انہاں دے دل اندر ساری تنگی ختم ہو جائے تے چہرہ او دا خوشی نہ چمک اٹھے تے کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں مصطفیٰ دی حدیث تے عمل کیتا ہے راضی رہے خوش رہے تسلیم کرے مجبوری ہوئی جی میرا حدیث جو آ گئی یہ جڑی مجبوری ہے یہ بھی ایمان دی نفی مجبور ہو کے نہیں خوش ہو کے تنگ ہو کے نہیں راضی ہو کے قرآن پاک جی چھوی آیت تے غور کیچ فرما لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اے لوگو تواڈے واسطے بہترین نمونہ محمد مصطفیٰ دی زندگی رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے یہ رسول اللہ دی زندگی نمونہ تو مراد کیا ہے قرآن نہیں حدیث رسول قرآن پاک دی تشریح شارح مفسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں حدیث دا انکار کیتا ہے نا انہاں پتہ کی کہ قرآن پاک تے حدیث تو بغیر بھی عمل ہو سکتا کوئی حدیث ضروری نہیں لغت نال گرامر نال عمل ہو سکتا جو فطرت کہے جو ماحول کہے جو عرف کہے وہ ہے قرآن کی تشریح جو فطرت کہے جو انسان کا ضمیر کہے فطرت کہے وہ ہے قرآن کی تفسیر جو ذہن کہے وہ ہے قرآن کی تفسیر جو آج کا عالم سمجھے قرآن کا معنی وہ ہے قرآن کی تفسیر اور جو وہ سمجھے قرآن کی تفسیر جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوگا بس صرف وہ ٹھیک نہیں ہے اپنی فطرت اپنی رائے اپنی سوچ تفسیر ہے اور جنہ دے سینے دے قرآن نازل ہوئے ہے ان کی سوچ ان کی تفسیر توضیح وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا محبوب انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اسا تواڈے ول قرآن الذکر نازل کیتا ہے تاکہ جنہ لئی قرآن اسا اتارے ہے انہاں نو تسی بیان کر کے سمجھاؤ کہ قرآن کا معنی کیا ہے مفسر قرآن محمد مصطفیٰ ہے ان کی حدیث اس قرآن کی تشریح و توضیح و وضاحت ہے فطرت کے مطابق انسان توحید پر قائم رہ سکتا ہے لیکن عبادت نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ کی حدیث نہ ہو پڑھ لیجئے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت واقعات صحیح مسلم میں تفصیل موجود ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں نبی علیہ السلام دی ملاقات تو پہلے اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان نہیں لایا تھا
رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو آپ کی ملاقات سے 3 سال پہلے سے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، فطرت پر تھا۔ فرمایا نماز میں رات نو پڑھدا رہندا سا، لیٹ تک پڑھدا رہندا سا، پھر سو جاندا سا۔ توحید پر قائم تھے۔ ابو ذر غفاری، غفار قبیلے کے سردار، فرماتے ہیں میں آیا مکہ مکرمہ محمد مصطفیٰ کو ملنے، 1 مہینہ میں مکہ میں رہا، بیت اللہ میں رہا، تاں جا ملاقات ہوئی محمد رسول اللہ۔ میں ایک بندے کو پوچھ بیٹھا بھائی تھے کوئی توڑے پنڈے شہر مکے کوئی نبی ہون دا دعوے دار ہے، انہوں جان دے ہو؟ انہیں کہن دی دیر سی، انہیں دسنا کہ سی، انہیں میں مارنا شروع کر زخمی کر دیا۔ اس تو بعد میں نے پوچھنا چھوڑ دیا، انتظار میں رہا کہ کبھی تو ملاقات ہوگی اس محبوب سے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ میں فطرت پر تھا۔ 1 مہینہ میں نے کچھ نہیں کھایا، صرف بیت اللہ میں رہ کے زمزم پیتا رہا، اور زمزم کی وجہ سے ساری میرے گھر کی بستی کی پیچھے جتنی جسمانی کمزوریاں تھیں، میرا جسم بالکل دبلا پتلا کمزور تھا، سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، ساری سلوٹیں ختم ہو گئی، میرا جسم بھر گیا ایک زمزم کے پانی کی برکت سے۔ تو جب رسول اللہ نے ملاقات ہوئی نا مہینے بعد، آپ نے فرمایا تو اتنے رہ رہے ہیں دنہ تو دے کھا کی پیر کی رہا سے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے زمزم دے 1 مہینہ کچھ نہ کھایا ہے، اور کوئی چیز نہ پی ہے نہ کھایا سوائے زمزم کے۔ فرمایا اللہ نے زمزم کو میری امت کے لیے برکت بھی بنا دیا ہے، کھانا بھی بنا دیا ہے۔ یہی وہ کھا، یا رسول اللہ میں کمزور نہیں ہوا، میری طاقت بڑی، جسم مضبوط ہوا، فطرت پر اتنے قائم سن کہ رات کو 2 عورتیں طواف کر رہی ہیں سن، اور بتوں کو پکار رہی ہیں سن، جو بت وہاں تھے نائلہ وغیرہ کے عورتوں کے، اس کو پکار رہے سیاں سن وہ عورتہ۔ فرمایا میں اتنا گھبرایا، ابھی اسلام نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیتا، فطرت پر ہیں۔ فرماتے ہیں میں اتنا گھبرایا اور اتنی غیرت آئی کہ میں ان عورتوں کو ننگیا گالیاں دینے لگا، ان مشرکہ عورتوں کو جو غیر اللہ کو بیت اللہ میں پکار رہی تھی، برداشت نہیں کر سکتا۔ ان عورتیں باہر غصے سے نکل کے بھائی کون ہے جڑا سر آواز دی کوئی ہے غیرت والا مکے جاگدا اس ادھی رات نو جڑا ساڑھے واسطے غیرت کرے اور غیور بنے، اور اس آئے ہوئے بندے نو کوئی سنبھالے جو سانو اس طرح بات کہہ رہے ہے اور ساڑھے بتان دے خلاف بات کہہ رہے ہے، کون ہے جو ان سنبھالے؟ جو باہر نکلیا نا 2 عورتاں بیت اللہ چو سنبھالنا کیسے نہیں سی، اگو صدیق تے مصطفیٰ آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز دیتی کون ہو؟ عورتاں دسیا، فرمایا کون ہے جڑا بتن برا کہہ رہے ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں کون ہے، بیت اللہ موجود ہے اور بتاں دے بارے اور ساڑھے بارے ننگیاں باتاں کر رہے ہیں جس روسی شرم دے مارے بیان ہی نہیں کر سک دیا۔ مصطفیٰ آئے، ابو ذر فرماتے نے میں تو اسی انتظار ہی سا کدو محمد مصطفیٰ نے ملاقات ہو جائے۔ آدھی رات محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی، مراد پوری ہو گئی۔ اپنے بھائی کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے نے، کہتے نے میں تو محمد مصطفیٰ دی ملاقات سے پہلے بھی عشاء کی نماز پڑھتا تھا عبادت کے طور پر۔ پوچھن والے پوچھا اے ابو ذر تسی نماز کادے واسطے پڑھتے سو؟ فرمایا اپنے رب واسطے۔ تو فرمایا پھر منہ کدھر کر کے پڑھتے سو؟
فرماتے نے منہ پھر میرا جدھر دل آندا سی، جدھر خیال آندا، جدھر اللہ پھیر دے پھر ادھر ہی منہ کر دیندا سا۔ یہ منہ دے طریقے تے پھر کرن دے فطرت تے نہیں ہو سکتے، تے اللہ دا نبی بیان کر سکتا۔ فطرت عبادت کے طریقے نہیں سمجھاتی، فطرت پر انسان توحید پر قائم رہ سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اہل شرک کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن شرک نہیں کرتے، ان کی فطرت پر رہتے، فطرت سلیمہ۔ وہ کہتے ہیں یار اسی تے نہیں یہ کام کر دے، سن نفرت۔ ہر گروہ میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ فرمایا عبادت نماز پڑھ دے سو کس طرح؟ فرمایا جس طرح منہ آ جاندہ پڑھتا سا، کیوں کہ فطرت طریقہ عبادت نہیں سمجھاتی۔ فطرت توحید پر بندہ قائم رہ سکتا ہے، عبادت کے طریقے اللہ کا نبی سکھاتا ہے، اور وہ مصطفیٰ کی حدیث، حدیث کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ پڑھ لیجئے زید بن عمرو بن نفیل کو پڑھی۔ یہ زید بن عمرو بن نفیل ہے، مکہ کے رہنے والے، پیغمبر علیہ السلام کے عشرہ مبشرہ صحابی سیدنا سعید کے باپ ہیں، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل۔ اور یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی تھے، جڑے قرآن پڑھ رہے سن اپنی بیوی کے ساتھ، سیدنا عمر کی بہن کے ساتھ۔ وہ ایک مشہور واقعہ ماریا سی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے باپ تھے یہ زید، یہ فطرت پر تھے، توحید پر تھے، رسول اللہ کو دیکھا ہے، لیکن آپ اجے نبی ہونے دا اعلان نہیں کیتا تو زید فوت ہو گئے سن۔ تو پتا زید اپنے دوست نو کی کہہ کے فوت ہوئے سن؟ یار میں ایک نبی دے انتظار کردہ، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی ہونا ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میرا مطالعہ ہے۔ ایک نبی ہوگا جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، میں اس انتظار اے میرے دوست میری بات سن لے، اگر وہ نبی میری زندگی میں نہ آئے اور میرے بعد آ جائے، اس نبی کو میرا سلام بھی کہنا اور پیغام دینا کہ میں تیرے آنے سے پہلے تجھ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس کا یہ بیٹا ہے سعید، باپ فطرت پر ہے، محفل لگی ہوئی، گوشت پکا ہوا تیار، کھان لگے نا تے سامنے گوشت پیاسی، پکانے والے مشرکین سن، گوشت دیکھیا، فرمایا یہ اٹھا لو گوشت، یہ بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے فطرت پر رکھا ہے، میں اس کو نہیں کھاتا۔ حضرت رسول اللہ آئے نہیں، نبوت اعلان ہویا نہیں، یہ زید فطرت پر ہے، توحید پر ہے، اتنا توحید پر مضبوط کہ مکہ مکرمہ دے ماحول تو پریشان ہو کے نا شام گئے، سفر کیتا صرف اس ارادے نال کہ اللہ مجھے حق والا دین بخش۔ شہرت سنی سی کہ اتھے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہود دے بڑے بڑے عالم ہیں، عیسائیاں دے بڑے بڑے عالم ہیں، تے ہو سکتا ہے مذہب یہودیاں دا ٹھیک ہوئے، ہو سکتا ہے مذہب عیسائیاں دا ٹھیک ہوئے، ریسرچ تحقیق تے کرنی چاہیے۔ جڑا بندہ فطرت تے ہوئے لبدا رہے، بند لبدے رہا کرو، سوچدے رہا کرو، پڑھدے رہا کرو، قرآن و حدیث پر تدبر کیتا کرو کہ جس مسلک، جس منج، جس فکر پر اسی کہما یہ حق بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن بٹھا لو، فقہائے احناف نے یہ بات لکھی کہ ہمارا مسلک ٹھیک ہے، احناف کے بڑے ائمہ نے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے، لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے۔
ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط ہونے کا امکان ہے، ہمارے مخالف کا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک ہونے کا بھی امکان ہے۔ اندر اسی ہیواں تو ٹھیک لیکن ہو سکتا ہے غلط ہو بھی، ساڑا مخالف ہے تے غلط لیکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہوئے۔ یا رب کی زمین پر آل الحدیث کو یقین حاصل ہے کہ جس پر ہم قائم ہیں یہ حق ہے، اس میں غلط ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ کبھی تنہائی میں اور کبھی گہرائی تک سوچ کے بھی ہمارے دل میں کبھی خیال تک بھی نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے ہماری بات، ہمارا مسلک ٹھیک نہ ہو، قیامت نو پھنس جائیے اور کسی اور دا ٹھیک ہوئے۔ اللہ کی قسم ہمارے خون کے ایک ایک قطرے رگ رگ میں یہ بات رچی ہوئی ہے کہ جس عقیدے پر ہم ہیں یہ عقیدہ مصطفیٰ کا تھا، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، یہ یقین کی نعمت ہمیں حاصل ہے۔ ہمارے ساڑھے پاؤں میں ریت تے نہیں کھڑ، مضبوط کہ یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ دعوت ہے، یہی وہ فکر ہے اور یہی وہ منہج ہے جس پر اصحاب رسول تھے اور جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے۔ زید بن عمر بن نفیل رضی رحمہ اللہ، کیونکہ نبی علیہ السلام بشارت دیا، بات صحابی تو نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کیا نبوت کے اعلان سے پہلے فوت ہو، لیکن نبی علیہ السلام بشارت دی ہے۔ سعید نے پوچھا تھی یا رسول اللہ میرا ابا بڑا توحید تے رہندا سی، تو انہوں ویکت نہیں سکیا، سلام تے تو انہوں دے گیا سی اور کہندا سی جی میرا وہ نبی آخری آ جائے، انہوں میرا سلام تے آ جائے، پیغام تے آ جائے کہ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، اب میرے ابے کی کیا حالت ہے؟ فرمایا سعید پریشان نہ ہو، تیرے ابے کو جنت کی چادریں پہنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اللہ نے تیرے ابے کو معاف کر دیا ہے، وہ جنت میں۔ کس دور میں وہ جنت میں پہنچا؟ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیسا انسان تھا کہ کھلی گمراہی میں بھرپور قوم، جہاں ہر طرف گمراہی ہے، اس دور میں توحید پر قائم رہنا، فطرت پر۔ شام جا پہنچ، مکہ سے نکلے شام پہنچے، کہیں ساڑھا مسلک یہ چونکہ رہنما کوئی نہیں تھا نا، فطرت تھا، جا گئے پہنچے نا شام، یہودی عالم بہت بڑا جو عالم سا اس نے جا کے ملے اور دسیا ساری صورتحال، فرمایا اگر تمہارا مذہب یہودیت حق ہے تو مکہ سے آیا ہوں، حق کی تلاش میں ہوں، قبول کر لوں تمہارا مذہب۔ یہودی عالم سی اکلیا بیٹھا سی، انہیں کیا یہ تو یہودی ہوئے گا نا، حالانکہ میں بھی یہودی ہوں، یہ تو ساڑھے مذہب تے آئیں گا، سیدھی گل ہے اللہ دی لعنت ہوئے گی تیرے تے، ہم تو ملعون لوگ ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ جا کے تنہائی سے پوچھ لو، کسی مولوی کو لو تنہائی بہ کے جا کے پوچھ لو وکھریا کہ یہ جو حلالہ کرتے ہو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک تے نہیں، لیکن پھر مجبوری ہے تے لانتیاں دا کم، اسی ہاں تے ملعون لیکن مجبوری ہے، ملعون کام لانتیوں والا ہے، لیکن قبر کر رہے بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، حامی بھی ہیں، حمیدی بھی ہے، نکاح پڑھا بھی رہے ہیں، سارا عمل جاری بھی ہے۔ الگ جا کے پوچھو تے آندے نا سی واقعی ساڑھے لانتی ہونے تے کوئی شک۔ لعن اللہ المحلل والمعللہ، لعنت ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر۔ یہ سارا ٹبر لانتیوں کا اکٹھ ہے، کہہ رہے کہ ملعون کام ہے لیکن مجبوری، تو جنہوں دی فطرت بول دی ہے، غیرت بول دی ہے، پھر وہ قابو نہیں آندے، وہ آ جاتے ہمارے پاس، بس لعنت سے ہمیں بچاؤ۔ جدوں سیدنا زید بن عمر نے سنی نہ بات، فرمان لگے ہے عالم سن لے، میں تو اللہ کی لعنت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہنے لگے پھر جا، ایک کوئی مذہب ٹھیک ہے اور وہ مذہب حنیف ہے۔ کہنے لگا مذہب حنیف سے مراد، فرمایا وہی مذہب ٹھیک ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، توحید پر اس پر قائم رہ جا، یہودی نہ ہوئی۔
اتوں موقع پا کے جا پہنچیا عیسائی عالم پادری کو، میں حق کی تلاش میں مکہ سے آیا ہوں، نکلا ہوں، جیڑا مذہب ٹھیک ہے کچھ رہنمائی کر دو، تسی عالم ہو، پڑھے لکھے ہو، بڑے پادری ہو، کیا میں مذہب عیسائی اختیار کر لاں؟ عیسائی پادری تنہائی میں کہنے لگا، اللہ کے بندے جے عیسائی ہوئے گا کہ اللہ دی لعنت برسے گی، اسی تے ملعون لوگ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب تو مراد یہودی تے ضالین تو مراد عیسائی۔ پناہ مانگو اس راستے سے، شرک کے راستے سے، خرافات کے راستے سے۔ اے نو وی انہیں کہا، پھر انہیں کہا جا وہی بات ٹھیک ہے جیڑی یہودی عالم نے کہی ہے، مذہب حنیف، مذہب ابراہیم حق ہے، اپنے شہر مکے ٹر جا، اس مذہب پر قائم رہے۔ آئے اس ساری تفصیل جو میں تمہارے سامنے پڑھی ہے صحیح البخاری چ، آئے بیت اللہ داخل ہوئے واپس اپنے شہر وطن، بیت اللہ دی دیوار نہ رات دا وقت، بیت اللہ دی دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے نے تے فرماد نے، اے میرے اللہ تو گواہ رہ جا، میں ابراہیم کے مذہب پر ہوں، اللہ تو گواہ رہے میں تیرے خلیل ابراہیم کے دین پر مذہب پر ہوں۔ یہ روایت صحیح البخاری میں۔ اگلا حصہ جو آہن میں بیان کر لگا یہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ٹیگ لگا کے بیت اللہ کے ساتھ کہہ دینے، اے اللہ کوئی ایسا شخص بھیج جو مجھے عبادت کے طریقے سمجھائے، میں نہیں جانتا تیری عبادت کیسے ہوتی ہے، حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے، رسول کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فطرت پر انسان رہ سکتا ہے لیکن عمل نہیں کر سکتا، عبادت پر نہیں کر سکتا جب تک کوئی رسول امام نہ ہو۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا تیری عبادت کیسے کرنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، پھر اپنے آپ ہی سجدے میں گر جاتے، روتے رہتے اور کہتے ہیں اللہ تیری عبادت پورا طریقہ کیا ہے میں نہیں سمجھ پا سکتا جب تک تیرا رسول نہ ہو۔ یہ ہے وہ رسول کی حیثیت، رسول اللہ کا مقام شان۔ فطرت پر انسان توحید پر رہ سکتے لیکن عبادت نہیں کر سکتا جب تک قرآن کے ساتھ، فطرت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی حدیث نہ ہو۔ قرآن کی طرح حدیث کو جانو سمجھو، قرآن کی تشریح و توضیح حدیث رسول ہے۔ کیسے کوئی شخص پڑھ سکتا ہے نماز، کیسے عمل کر سکتا ہے قرآن کی کسی ایک آیت پر؟ یہاں سے کھول لیجئے ایک چیپٹر، ایک موضوع کہ قرآن پاک کا حکم واضح ہے۔ قرآن نے اتنا کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سمجھ آ گئی بات۔ اقیم الصلاۃ کا معنی نماز قائم کرو، یہ قرآن نے سمجھا دی۔ پھر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جڑا نماز اندر خشوع و خضوع کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی تو روکے گی اور برائی تو روکے گی۔ نمازی عظمت، نمازی شان، نماز مقام، نمازی حیثیت ساری قرآن پاک بیان ہو گئی۔ فرض بھی ہے، اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ جے نہ پڑھے تے جہنم دے داخلے دا سبب پہ عمل، جے پڑھے تے جنت جائے گا۔ اور نماز خشوع و خضوع رکھڑا ہے، نماز نو پوری حفاظت نال پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزاں قرآن نے سمجھا دیتی آنے، نماز لئی بندہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ جی تیرے قرآن اندر حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرن لئی میں وقت نکال کے
آ گیا وہ مسجد اندروں نماز کیویں پڑھنی ہے فرمایا جویں پہلے پارے چایا پہلے پارے تے کوئی نہیں جویں دوجے پارے کوئی طریقہ نہیں فرمایا نماز تیرا حکم ہے قرآن اندر نماز پڑھو نماز میں پڑھنا شروع کرن لگا اللہ جی نماز کیویں پڑھا کوئی 30 پارے قرآن کے خاموش ہے 30 پارے قرآن کے کوئی طریقہ نہیں بتلاتے نماز کا ساری امت کھڑی ہے نماز کیسے پڑھے حدیث بیان کرے گی صلو کما رأیتمونی اصلی ایسے پڑھو جیسے میں محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ ہے وہ آئیڈیل شخصیت یہ ہے وہ نمونہ رأیتمونی اصلی مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ مالک بن حویرث سے جا رہے ہیں اپنی قوم بستی دی طرف محبوب مدینے سے پھر آئے الوداع کہن لئی طالب علم کو مالک بن حویرث کو اپنے صحابی کو فرمایا مالک جا رہے ہو اپنے علاقے میں لیکن خیال رکھنا وہاں نماز ایسے پڑھتے رہنا اور گھر والوں کو ایسے پڑھاتے رہنا جیسے میں محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے جا رہے ہو میرا وجود ہے امت کے لیے نمونہ رسول اللہ نماز پتہ کس مقام دے پڑھی ایک باری آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ممبر پر مصلی سے اوپر ہٹ کے ممبر پہ چڑھ صحابہ کرام کو فرمایا دیکھو میں ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ قیامت تک کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمیں نماز کا طریقہ سمجھ نہیں آیا میں اوپر کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں تم دیکھتے رہو اور آگے اپنی اولادوں کو بتاتے رہنا یہ بات چلتے چلتے قیامت تک میری امت تک پہنچتی رہے گی یہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو یہ اتھارٹی اور مقام حاصل ہے کہ پورے احکام الہیہ کی تفسیر حدیث ہے حدیث پر رب نے چھوڑ دی ہے اگر رب قرآن میں ایتے تو سا مسئلہ سنے سب تو پہلے قیامت نو حساب نماز دا ہونا ہے قرآن اج نماز دا طریقہ ہی نہیں دسیا طریقہ نماز رسول اللہ پر چھوڑ دیا زکوٰۃ دو کتنا عشر دے کتنی زکوٰۃ دے سونے سے کتنی دے چاندی سے کتنی دے نقدی سے کتنی دے جناب گندم سے غلے سے اناج سے عشر کتنا دے فرمایا یہ سارے طریقے میں نے محمد مصطفیٰ پر چھوڑ دیے ہیں تاکہ قرآن کے ساتھ میری محمد کی ذات بھی چلتی رہے اسی واسطے ابوالکلام آزاد نے کیا سی کہ مجھے ایسے سمجھ آتی ہے کہ رب نے ایک قرآن نہیں بھیجا رب نے 2 قرآن بھیجے ہیں ایک قرآن 30 پاروں کی صورت میں اور دوسرا قرآن محمد مصطفیٰ کی صورت کان خلقہ القرآن رسول اللہ قرآن جیسے جس طرح قرآن واجب الاطاعت ہے اس طرح حدیث رسول واجب الاطاعت ہے قرآن کہے گا وَأَتِمُّ الْحَجَّ حج کرو کیسے کرے کہاں سے احرام باندھے کہاں جائیں کیسے شروع کرے کیسے ختم کرے فرمایا یہ حدیث رسول ہے بھائی رسول اللہ سے سیکھو خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ مجھ سے حج کے طریقے لے لو ہو سکتا ہے میں محمد اگلے سال نہ رہوں پھر تمہیں حج کے طریقے کون سکھائے گا کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض ہے رکھو فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ جو ماہ رمضان میں زندہ ہو موجود ہو صحت والا ہو وہ اس پر چاہیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے بھائی روزہ کس مہینے میں فرمایا ماہ رمضان میں کب رکھے چاند کے مسائل و احکام کب کھانا شروع کرے کب ختم کرے کب افطاری کرے کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کن کن سے نہیں ٹوٹتا یہ ساری تفصیل کون بیان کرے گا فرمایا یہ اعتکاف کہتا ہے قرآن بیٹھو کیسے بیٹھنا ہے کب شروع کرنا ہے کب ختم کرنا ہے کیسے ہوگا لیلۃ القدر قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی فضیلت مقام شان کیا ہے
جناب صدقۃ الفطر ہے کیسے ادا کرنا ہے، آگے عید ہے کیسے پڑھنی ہے، فرمایا یہ سارے طریقے میرے محمد سے سیکھو تاکہ قرآن ایسے سمجھو میرے محمد کی حدیث کی روشنی میں وہی بندہ قیامت تک محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ کی حدیث کو کیسے چھوڑے؟ حدیث کا قرآن سے چوتھا تعلق سنیے، چوتھا تعلق یہ ہے قرآن کے ساتھ حدیث کا کہ بعض دفعہ قرآن کا حکم بالکل عام ہوتا ہے اور مطلق ہوتا ہے، اس میں ساری چیز داخل ہوتی ہے، لیکن حدیث اس میں سے ایک چیز خاص کر کے الگ کرتی ہے، پہلی بیان کر کے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر مردار حرام ہے۔ یا اللہ کون سا مردار؟ فرمایا جو مردار ہے وہ حرام ہے۔ سارا قرآن کھولو، 30 پارے کھولو، قرآن یہی کہتا رہے گا مردار حرام ہے، حرام ہے، مردار حرام ہے، ہر قسم کا مردار حرام ہے، کوئی خاص نہیں کیا، کوئی بیان نہیں کیا۔ لیکن حدیث ہے جس نے اس آیت سے ایک مسئلے کو اٹھایا، فرمایا دریا کا مردار مچھلی تم پر حلال ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا تھا مردار حرام ہے، حدیث نے اٹھایا نہیں مردار میں مچھلی مردار ہے، زبان نہیں ہوتی، دریا کا وہ مردار تم پر مچھلی حلال ہے۔ قرآن کے اس حکم عام سے کس نے اٹھایا ہے مچھلی کو؟ محمد مصطفیٰ کی حدیث نے، اور پوری امت کھا رہی ہے، مچھلی حلال ہے، کسی فرقے کے ہاں یہ حرام نہیں ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں حلال ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر حلال ہے نا تو پھر قرآن بھی حق ہے اور محمد کی حدیث بھی حق ہے۔ حدیث ہی تو ہے یہ چیپٹر ایک بہت سارے مسائل کا متقاضی ہے، اس کی روشنی بہت سارے مسائل بیان ہو سکتے ہیں۔ قرآن حکم دے رہا ہے، حدیث اس میں سے ایک چیز کو الگ خاص کر رہی ہے، وہ کون کون سے مسائل ہیں آئندہ خطبہ میں وضاحت ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔